مطلب ایک ٹیم ہے جو رک ہی نہیں رہی ہے، اور وہ جو فتوحات کا سلسلہ اس کا چل رہا ہے وہ رک ہی نہیں رہا ہے، وہ 4 میچ کھیلتی ہے اور چاروں میچ جیت جاتی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ چاروں میچ جیت جاتی ہے، وہ ساری متھ بھی توڑ دیتی ہے کہ جو چیز کر رہا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وہ یہ کرتی ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرتی ہے اور پھر جیت جاتی ہے۔ واٹ از دس بیہیویئر؟ پتہ نہیں کیا سلسلے چل رہے ہیں۔ مطلب کل کا میچ آپ دیکھ لیں جو کوئٹہ اور ملتان کا تھا، وہ ملتان نے پہلے بیٹنگ کی اور بڑا اچھا سکور کیا، 174 سکور کر لیا اور صرف 4 پلیئرز آؤٹ ہوئے، اور ظاہری بات ہے شان مسعود وغیرہ، جو شان مسعود تو پکڑا ہی نہیں جا رہا نا، 88 سکور کر لیا اس میں۔ رضوان تھوڑا سا ڈاواں ڈول رہے، رضوان آج کے میچ میں بھی ڈاواں ڈول تھے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی کیپٹنسی اور سارا کچھ جو ہے وہ ایسا زبردست رہا کہ وہ کمال ہی کر بیٹھے۔ ابھی تو ہم پہلے میچ کی بات کر لیں، کل والے میچ کی بات کر لیں، تو یار کیا زبردست پرفارمنس تھی، کیا زبردست بالنگ تھی، اور وہ خوش دل شاہ جو ہے وہ ایک کمال ہی طریقے سے نکل رہا ہے۔ کل اس نے جو ہے وہ 3 وکٹیں لے لی تھی، خوش دل شاہ نے 3 وکٹیں لیں، اس کے بعد پھر ڈیوڈ ملر نے جو ہے وہ 3 وکٹیں لیں، عمران طاہر 3 وکٹیں لے گیا۔ تو کل کا تو میچ تو بہت ہی زبردست تھا، اور کہاں ایج پہ جا کے بالکل آخری بال پہ نیل بیٹنگ سچویشن جو تھی کل کی، وہ وہاں پہ ختم ہوا میچ، اور آخری سیکنڈ لاسٹ بال پہ چھکا لگتے لگتے جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا۔ بڑا اچھا وہ میچ ہوا اور بڑا زبردست میچ تھا، بیچارہ ہارڈ لک رہی اس کے لیے، کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے۔ سکور بہت زیادہ کھا لیا تھا، 174 سکور کھا لیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ اور آج جو اسلام آباد یونائٹیڈ اور اس کے بعد پھر ملتان سلطان کا ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے جو ہے وہ ٹاس جیتا، اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم بالنگ کرتے ہیں، تم بیٹنگ کرو، کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ شاید پچھلے میچ میں فلوک لگ گیا تھا کہ چلو جو فالو کر رہی تھی ٹیم وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز تھی، وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں تھی، تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن ہم تمہارا جو ہے وہ فالو اپ کریں گے، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ اننگ میں جو ہے وہ تم سے جتنا بھی اسکور کیا ہوگا ہم کر لیں گے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جناب میچ شروع ہوتا ہے اور دھبڑ دھڑ، حالانکہ وہ جو ہے وہ اس میں آپ کا شان مسعود پھر چل جاتا ہے، روسو چل جاتا ہے، ٹیم ڈیوڈ 71 کر جاتا ہے، روسو جو ہے وہ 67 کر جاتا ہے، شان مسعود 43 کر جاتا ہے، اور رضوان جو ہے وہ تھوڑا سا 12 سکور کر کے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ہوا کیا، اسلام آباد یونائٹیڈ کی بالنگ اتنی ویک کیسے، 217 سکور کھا گیا ہے، 217 ہی ہے نا، ہاں 217 سکور 5 آؤٹ پہ وہ کھا گیا ہے، اور 217 سکور کیسے مکنا ہے یار، 217 سکور کھانے کے بعد ٹیم ویسے ہی اتنی انڈر پریشر ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کا بیڑا گرک ہوتا ہے، مورل ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں حسن علی نے 52 سکور کھایا 4 اووروں میں، یار مطلب حسن علی وہ والا بندہ جو کیا کس قسم کا پلیئر ہے، اور ہمیں ورلڈ کپ میں کھیلتا رہا ہے اور سارا کچھ، ہمیں اس کے بعد کیسے میں کیا بتاؤں حسن علی کو، مجھے کہ ضرورت ہے ایکسپلین کروں میں اس کو، نہیں ضرورت ایکسپلین کرنے کی اس کو، لیکن وہ 52 سکور کھا جاتا ہے یار، اس میں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں فہیم نے بھی جو ہے وہ بھی کھایا ہوا ہے، اس نے بھی 47 سکور کھایا ہوا ہے، ایک اور پلیئر ہے اس نے بھی اتنا 4 اووروں میں کھایا ہوا ہے۔ شاداب پھر بچتا ہے، شاداب 29 سکور کھاتا ہے اپنے 4 اووروں میں، اور اتنی مار یار، وہ اتنی مار کھانے کے بعد آپ کس طرح سے، آپ کیسے آ کے کیسے کھڑے ہوں گے اس جگہ پہ، اور 217 سکور کیسے ڈیفینڈ کریں گے، کس طرح سے ہوگا؟ آپ نے بدماشی تو کر لی کہ ٹاس جیتنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہم چیز کریں گے، اور چیز کرنے میں جو ہے ایک میتھ چل رہی ہے کہ چیز کرنے میں ہم لوگ ٹھیک کر جائیں گے اور ہم لوگ چیز کر جائیں گے، لیکن بھائی جان ہر بار ایسی صورتحال نہیں ہوتی، کئی دفعہ آپ پھنس جاتے ہیں، جس طرح سے کوئٹہ گلیڈیٹرز پھنسے تھے اور اس بار جو ہے اسلام آباد پھنسے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں جو اصل گیم ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ جتنے تیز، جتنے اچھے، جتنے ایکٹیو جو ہیں وہ رضوان کے ستارے چل رہے ہیں، وہ کسی اور کے ستارے نہیں چل رہے۔ میرا خیال ہے مجھے لگا کہ بابر اعظم کے جو ستارے تھے، بابر اعظم جو ہے وہ رضوان کے ستاروں کے وسیلے سے جو ہے نا وہ اتنا آگے تک جا رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی بابر اعظم نے جب سے کیپٹنسی لی ہے، خیر بات ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے، ٹریک پہ دوبارہ آ جائیں گے، ایسی کون سی بات ہے، اپنا ٹریک کبھی آئیں کبھی ہٹیں کبھی جائیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بابر اعظم کے بارے میں اگر ذکر ہو ہی گیا تو اس کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ بابر اعظم کی کیا صورتحال تھی۔ بابر اعظم بھجن بڑا اچھا، انہوں نے ابھی آئی سی سی میں ان کو جو ہے وہ ایوارڈ ملا کہ اس سے بہتر T20 اس کا ODI کا پلیئر کوئی نہیں ہے، صرف بابر اعظم ہی ہے، اس میں بڑا اچھا لگا ہمیں، چلیں کوئی بات نہیں۔
لیکن اب T20 میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے جیسے بعد وسیم کو ہٹا دیا, یس وہ عامر اتنا رولا, اتنا پھڈا, اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد, اتنے رفڑ ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ ٹیم میں آ بھی گئے کہ جی مجھے وہ کیوں آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کو پلیٹینم سے کیوں ہٹایا, یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد ان کی انجری آئی تو وہ بھی ابھی تک نہیں کھیل رہے. عماد نے تو وہ کانٹینٹ میں تھے, وہ اس کے بعد آ کے انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا, لیکن صورتحال تو پھر وہی ہے. بابر اعظم جو ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کے, وہ 3 میچز کھیل چکے ہیں, وہ 3 میچز کھیل چکے ہیں, باقی میچز بھی ہیں ان کے, لیکن 3 میچز ایک میچ نہیں جیت سکے. مطلب یہ واحد ٹیم ہے اس وقت جو اپنا ایک میچ بھی نہیں جیت سکی, جبکہ رضوان والی ٹیم جو ہے, جو ملتان سلطان ہے, وہ اپنے 4 میں سے 4 میچ جو ہے وہ جیت چکی ہے. وہ تو میں آپ کو بعد میں اسکیجول بتاتا ہوں کہ کون کون سی ٹیم کتنے کتنے میچ کھیل چکی ہے آج تک کے لیے, اور میرے خیال 8واں دن تھا آج, وہ کتنے میچ کھیل چکی ہے اور کتنے میچ جیت چکی ہے. لیکن ہم یہاں پہ یہ ضرور بات کریں گے کہ جب انہوں نے سکور کھا لیا اتنا زیادہ, اسلام آباد یونائٹیڈ نے 217 میں یہ بھی ریکارڈ سکور ہے جو انہوں نے کھایا, تو اس کے بعد جب بیٹنگ شروع کیا, تو بیٹنگ شروع کرنے کے بعد بیٹنگ میں ایہو جہ بیڑا گرک ہوا ہے. وہ والا جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے, وہ کون کون سے پلیئرز تھے, وہ پال سٹرلنگ تھے, ایلکس ہیلز تھے, اس میں وہ گلباز تھے, اس کے وہ 3 پلیئر تھے جنہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ پورے کا پورا پشاور کو جو ہے وہ ڈھیر کر دیا تھا, اور 3 پلیئرز نہیں پورے کا پورا میچ مکا دیا تھا. اور وہ بیڑا گر کیوں تیری خیر, بڑا مارا, بہت مارا تھا انہوں نے, کسی اگلے پلیئر کی باری نہیں آئی تھی. وہ تو گلباز بھی ایم ہی آیا تھا, وہ پہلے دونوں ہی ہیلز اور اسٹرلنگ جو ہے سارا کچھ لے گئے تھے. لیکن اس بار کیا صورتحال بن رہی ہے, ابھی نہ ہیلز چلا, نہ اسٹرلنگ چلا, نہ گلباز چلا, اور اس کے بعد وہ بھائی پلیئرز کی لائن تو آپ کو میں سناؤں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اعظم خان بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اعظم خان اس کے بعد میں اعظم خان پہ بھی آتا ہوں. اس کے بعد آصف بیٹھا ہوا ہے, جس کو جو کہتا تھا بیٹ بڑھ گئی اور کوئی ساڑھے لائق خدمت, اور بھائی جو خدمت میں موقع آیا تو اسے پھر نہیں چلے, پھر کچھ نہیں کیتا. حسن علی جو اسٹرائکر اتنا اچھا چھکے مارتا تھا اور بعد میں ایسے کر کے اپنا بیٹ صاف کرتا, اور بھائی جان کچھ نہیں کر سکے. اسلام آباد یونائٹیڈ پوری کی پوری جو ہے نا اینج کر کے ٹھس ہوئی ہے, اینج کر کے, ایک باری پھر دیکھ لو, وہ اس طرح کر کے ٹھس, اتنا نوز ڈائیو جو ہے وہی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں بات کروں گا ان کے کیپٹن کی, جنہوں نے شاداب نے, جنہوں نے 4 وکٹیں تو کوئی نہیں لی تھیں, لیکن 29 رن دیے تھے اپنے اس میں کیریئر میں, اپنے اس میں جو بالنگ سپیل میں 4 اووروں میں. لیکن اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن میں اعظم خان کی یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. اعظم خان کے پاس واحد لاسٹ آئی ریپیٹ لاسٹ موقع ہے. اب وہ اپنے ابا کے شیڈو سے نکل چکے ہیں, اب وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں نہیں کھیل رہے ہیں, اب وہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں کھیل رہے ہیں. جو ان کا ڈریم کم ٹرو تھا ان کا اور ان کے والد صاحب کا کہ انہیں کیپنگ ملے, کیپنگ ان کو مل چکی ہے. کیپنگ ویسے اچھی کی ہے, کیپنگ بری نہیں کی, چھالے چھولے منڈا چنگی مارتا ہے, میں دس رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اتنے ویٹ کے ساتھ انجری وغیرہ نہ نکل آئے. بیٹنگ میں وہ پھر ٹھوس ہے بھائی, جہاں پریشر آیا, جہاں چیز آئی, جہاں اس نے اس کی باڈی سے گیند بار ہوئی, اس سے بھاجن کچھ نہیں ہونا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ اس نے آج ثابت کیا. پھر 12-13 سکور 9 سکور پہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا, میں تو دیکھا بھی نہیں اتنا ماٹھا سکور جو ہے, شاید 12 سکور کیا, 12 سکور پہ آؤٹ ہو گیا. بھائی جان اعظم خان صاحب, آپ کو اس سے بڑا موقع نہیں مل سکتا. بھائی جان اعظم خان, آپ کو اس سے بڑا موقع نہیں مل سکتا. لیکن آپ پھر وہی والی بات کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس نہ ابا کا پریشر ہے نہ کوئی اور پریشر ہے, آپ کو کیپنگ بھی مل گئی ہے, جو آپ کا ڈریم تھا کہ مجھے کیپنگ ملے. آپ کو بیٹنگ میں بھی جو ہے وہ آرڈر آپ کو اچھا مل گیا ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. اور آپ نے اس سارے ٹائم میں ورلڈ کپ کے دور سے, جب آپ کو ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے نکالا گیا تھا اور اب آپ کو دوبارہ موقع مل رہا ہے کھیلنے کا, آپ نے صرف میخر راج کے روٹی شوٹی کھائی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے اتنا ویٹ آپ نے, مجھے تو لگ رہا ہے گین کیا ہوا ہے. او بھائی جان خدا کا واسطہ ہے یار, آپ ہمارے فیوچر سٹار ہیں یار, آپ ہمپٹی ڈمپٹی نہ بنے یار. پلیز تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا اپنا دھیان رکھیں. اس میں چھالے چھونے بھی میں کہہ رہا ہوں دھیان سے احتیاط سے ماریں, کیونکہ آپ کو انجری کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ نکل ہے, کیونکہ آپ کم از کم جو ہے وہ 100 پاؤنڈ ایکسٹرا لے کے چھلانگ مار رہے ہوتے ہیں, دبڑ 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 دبڑ. مطلب انجری آپ کو نہیں نکلے گی تو گراؤنڈ کو نکل آئے گی. دھیان رکھنا ان چیزوں کا. آپ سے بہت توقعات ہیں, اس لیے آپ کو ہم ٹرول بھی زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کچھ کر گزرنے والے آدمی ہیں, جو آپ کر گزر نہیں رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ ہی کر گزر رہے ہیں. اتنا ویٹ گین کر لیے, ہمارا خیال تھا کہ اتنی بستی کے بعد جو ہے آپ ویٹ کم کریں گے, آپ پھر اتنا ویٹ, اس کے بعد آپ کے پاس یس بھائی جان سلاگ نہیں ہوتا, آپ کی بال گیند سے باہر نہیں جا رہی, وہ اسٹیڈیم سے باہر نہیں جا رہی. کیوں نہیں جا رہی بھائی جان؟ آپ پتا چلا تھا کہ بہت بڑے سلاگر ہیں. آصف علی کو تو چھوڑ دینا, آصف علی کو تو بھی مجھے لگا کہ فلوک ہی لگ گیا, بڑے
بڑی باتیں کی، بڑا سارا کچھ کیا انہوں نے، لیکن اس ایک میچ کے بعد جو ہم نے ورلڈ کپ میں کھیلا تھا اس کے بعد کوئی اچھا نہیں کیا. لیکن یہ شاداب خان، کوئی بات نہیں، چھڑ دیو یار کہ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس آپ نے کوئی 4 سے 5 کیچ آپ کے مس ہوئے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن بھائی جان 9 چھکے، وہ 9 چھکے نا، 9 چھکے، 91 رن آن 42 بالز، ان کا اپنا کیریئر بیسٹ سکور، لیکن ٹیم کے لیے بھی بہت زبردست سکور. 91 رنز ان 42 بالز، 5 چوکے، چوکے کاٹنے تے چھکے زیادہ نہیں، 5 چوکے اور 9 چھکے. بہت اعلیٰ بھائی، بہت زبردست، بہت مزہ آیا بیٹنگ کا اس میں. یس کچھ موقع ملے اور وہ ان کی نیگلیجنس تھی، ان کی قسمت خراب تھی، اور ان کی فیلڈنگ خراب تھی ساتھ ملتان سلطان کے، جنہوں نے 5 کیچ چھوڑے. بھائی اس نے تو نہیں کہا تھا نا کیچ چھوڑو، بھائی چھوڑیں گے تو پھر بھگتیں گے، اور وہ ایسے لے کے جائے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹاپ جائیں گے. لیکن ظاہری بات ہے جس بندے نے کبھی 40-50 کو ٹاپا نہ ہو، وہ 90 پہ چلا جاتا ہے تو ویسے اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، اس کو کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ویری ویل پلیڈ، بہت مزہ آیا. یہ پچھلا میچ جو کوئٹہ کا اور ملتان سلطان کا ہوا تھا وہ بھی بڑا نیل بائٹنگ تھا، آخری بال تک ہوا تھا. یہ والا جو ہے یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اینڈ ہوا، بڑا زبردست. یہ حسن ہے پی ایس ایل کا، یہ حسن ہے کرکٹ کا، یہ حسن ہے کرکٹ کا، اس کرکٹ کے تماشائیوں کا، اور سارا اس میں کہ کیسے نیل بائٹنگ میچز کے ساتھ آخر تک اس کو لے کے جا رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے. اینڈ میں آپ کو اسکور کارڈ بتا دوں. اسکور کارڈ سے مراد ہے کہ میں آپ کو پورا جو ابھی اس وقت تک پلیئرز کا، ٹیموں کا جو پوائنٹس ٹیبل ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ملتان سلطان جو ہے اس نے 4 میچ کھیل لیے ہیں اور 4 میچ جیت لیے ہیں. واہ واہ واہ، مطلب وہ ویسے ہی جو ہے وہ تھرو ہو گئی ہے. اسلام آباد یونائٹیڈ، کیونکہ پچھلے میچ میں ان کا رن ریٹ بہت اچھا تھا، تو اس لیے وہ ابھی بھی ایک میچ ہارنے کے بعد بھی نمبر 2 پہ ہے، اور ان کے ٹوٹل 2 میچز ہوئے ہیں اور دونوں میں سے ایک میچ انہوں نے جیتا اور ایک میچ ہارا ہے. کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ ذرا ان لکی رہے ہیں، ان میں سے 3 میچ ابھی ان کے ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک میچ جیتا ہے اور 2 میچ ہارے ہیں. لاہور جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کی وہی روایت رہی ہے کہ 2 میچ کھیلے ہیں اور ایک میچ جیتا ہے اور ایک میچ ہارا ہے. اس بار وہ تھوڑے سے پشاور زلمی جو ہے وہ تھوڑا سا انڈر ڈاگ پلے کر رہا ہے، اس کی ایوریج بھی خراب ہے، تو وہ 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2 میچز کھیلے ہیں، ایک میچ جیتا ہے اور ایک میچ ہارا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کنگز آ رہے ہیں. کراچی کنگز بالکل آخر میں آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تینوں میچ کھیل لیے اور ایک میچ بھی نہیں جیتے آتے، تینوں میچ ہار گئے. تو وہ ساری صورتحال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹاپ کی 4 ٹیمیں ہیں وہ پھر آگے جاتی ہیں، اور جو آخری 2 ٹیمیں ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں. اور اس بار جو ہے وہ آخری 2 ٹیمیں جو ہیں وہ پشاور بن رہی ہے، ایک 4 نمبر پہ، 5 نمبر پہ، اور 6 نمبر پہ کراچی بن رہی. تو یہ دونوں جو ہیں وہ ڈینجر زون میں ہیں اس وقت، ان لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. خیر ابھی میچز بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پوائنٹس ٹیبل جو ہے یہ فلکچویٹ کرتا رہے گا. لیکن جب آپ اس ڈینجر لائن سے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ٹاپ کی 4 ٹیمیں ہیں ان کا مورال اور ان کا جو ایکسیلنس ہے وہ ایک دم جو ملٹی پلائی کر رہی ہوتی ہے. لیکن باقی جو 2 ٹیمیں نیچے ہوتی ہیں وہ ویسے انڈر پریشر آ جاتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہت مشکل ہوا ہے کہ وہ ٹیمیں پھر وہ 5ویں سے 4تھے پہ یا 3رے پہ یا اس کے اوپر جو ہے وہ آ سکیں. تو یہ پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال ہے. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ ان سچویشن سے آگاہ کرتے رہیں گے، اور آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیں اور ہمیں بتاتے رہیں کہ آپ اور مزید پی ایس ایل کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.